الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن عبداللہ بن جبیبۃ قال سمعت ابا الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو حنیفہ عبد الرحمن بن جبیب سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھا، پیچھے آپ کے سوار تھا سواری پر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یا ابا درداء، اے ابو درداء، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو شخص گواہی دے کہ نہیں ہے معبود مگر اللہ کے اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، واجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قلت، میں نے عرض کی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے عرض کی، وَإِن زنا وَإِن سرق، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں فَسَكَتْ عَنِّي سَاعَةٌ، پس خاموش ہو گئے مجھ سے تھوڑی دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چلنے کے بعد سارا ساعتن، پھر کچھ دیر چلنے کے بعد، ایک گھڑی چلنے کے بعد، فقال، پھر فرمایا رسول نے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واجبت لہ الجنہ۔ تو پھر حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے عرض کی، وَإِن زنا وَإِن سَرِقَ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے، پھر چلتے رہے، ثم قال، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واجبت لہ الجنہ۔ پھر حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، وَإِن زنا وَإِن سَرِقَ، قال وَإِن زنا وَإِن سَرِقَ، پھر قال وَإِن زنا وَإِن سَرِقَ، پھر رسول نے فرمایا اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، وَإِن زغم أنف أبي درداء، اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو، ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو، رغم کہتے ہیں خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ قائل کہتے ہیں یعنی کہ عبد الرحمن بن جبیب جو کہ راوی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے دیکھا حضرت ابو درداء کی انگلی کی طرف، سبابہ انگلی کی طرف، کون سی سبابہ انگلی کی طرف، کہ وہ اشارہ کر رہے تھے اپنی ناک کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ چاہے جتنے مرضی گناہ کر لے، آخر کار اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، یعنی کہ پہلے دوزخ میں جائے گا اپنے گناہ کے اعتبار سے، قبر میں کسی کی سزا تو اتنی ہوگی، قبر میں جائے گا، قبر میں سزا ملے گی، جب اٹھے گا پھر فوراً جنت میں جائے گا۔ کسی کی سزا اتنی ہوگی کہ جہنم میں بھی جائے گا لیکن کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائے گا، پھر جنت میں جائے گا، گواہی دیتا ہوگا نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اس کے رسول ہیں۔ آگے ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی مسلم الخولانی، حضرت حارث سے وہ ابو مسلم خولانی سے وہ فرماتے ہیں کہ جب اترے معاذ بن جبل حمص کے پاس پہنچے، حمص کے پاس اترے، اتاہ رجل شباب، ایک جوان مرد آیا، فقال ماترا، اس نے کہا کیا جو شخص یہ کرے، اس نے کیا آپ دیکھتے ہیں اس مرد کے بارے میں جو صلہ رحمی کرے، وبر اور نیکی کرے، وصدق الحدیث اور اچھی بات کہے، سچ بولے، وأد الامانت اور ادا کرے امانتیں ادا کرے، وعفا باطنہ وفرجہ اور بچائے رکھے اپنے پیٹ کو، وفرجہ اور اپنی فرج کو، یعنی کہ بچائے رکھے فرجہ اپنی فرج شرمگاہ اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے رکھے اور فرج کو شرمگاہ کو زنا سے بچائے رکھے، وعمل من استطاع من خیر اور عمل کرے جو استطاعت رکھے اچھائی سے، نیکی سے عمل کرے، بغیر اس کے کہ وہ شک کرے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرے، تردد ہو، اس کو شک ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں
انہا تحبط ما کان معہ من الاعمال، کہ ضائع ہوں گے جو کچھ اس نے کمایا ہے اعمال سے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، ضائع چلے جائیں گے۔ جو رب تعالیٰ اور اس کے رسول میں شک بھی کرتا ہے تو چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قالا فما تری فی رجل، پھر وہ مرد کہتا ہے کہ آپ اس مرد کو دیکھتے ہیں جو سوار ہوتا ہے، جو کرتا ہے گناہ کو، معاصی، گناہ کا مرتکب ہے، وسفک الدماء، اور بغیر حق کے خون بہاتا ہے، اور حلال سمجھتا ہے فروج کو، یعنی کہ شرمگاہ کو، یعنی کہ نامحرموں کے ساتھ زنا کرنا یہ حلال سمجھتا ہے، وہ اموال، اور مال چھین کر کھاتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، مخلصاً، تصدیق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ کہتا ہے۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ارجو، کہ میں امید رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں اس کی کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ اخاف، اور میں خوف کرتا ہوں اس پر عذاب کا، یعنی کہ عذاب ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے لیے، اور امید بھی رکھتا ہوں کہ اس کو جنت بھی ملے گی۔ قال الفتى، وہ نوجوان کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، اگرچہ ہے وہ جو شک کرنے والا، اس کے ضائع ہو جائیں گے ما معہا من عمل، اس کے تمام عمل سے، جو وہ عمل کرے گا نیک، وہ ضائع ہوں گے، ما تدر، اور نہیں نقصان ہوگا اس شخص کو جس نے عمل کیا گناہ کا، جس نے گناہ کا مرتکب ہوا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس نے شک کیا اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، لیکن جس نے گناہ کیا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، شک نہیں ہے۔ ثم انصرف، پھر وہ مرد لوٹ گیا۔ فقال معاذ، پھر معاذ رضی اللہ تعالی نے کہا ما ازعم، کہ نہیں میں گمان رکھتا کہ یہ مرد سب سے زیادہ جانتا ہے افقہ سنت کو، اس بارے میں یہ مرد سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا ہے۔ پھر حضرت معاذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے آپ نکالے تلخیص المفتاح کا۔ والصلاۃ علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب، اور درود شریف ہو ہمارے سردار پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خیری من نطق، خیری جو بہتر ہے لوگوں میں سے، من نطق بالصواب، من نطق بالصواب، جنہوں نے درست بات فرمائی، جنہوں نے درست بات فرمائی، و افضل، اور افضل ہیں، اور سب سے افضل ہے، من اوتی الحکمت، جسے حکمت دی گئی، جسے حکمت دی گئی، و فصل الخطاب، اور خطاب کن فیصلے دیے گئے، اور جنہیں خطاب کن فیصلے دیے گئے وہ کیا ہیں؟ سب سے افضل ہے، اور آپ کی آل، پاک آل پر، اور آپ کے تمام ہی اچھے صحابہ پر، اخیار یہ خیر کی جمع، اچھے صحابہ پر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر علی سیدنا کے بعد مبین ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر مقدم کیا، جو میں نے آگے جو یعنی کہ اچھی بات کی لوگوں میں سے، اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، تمام رسول بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو کہ تمام رسول، تمام فرشتوں میں سے اچھی بات کرنے والے ہیں، اور افضل ہیں جنہیں حکمت دی گئی، اور خطاب جن کا کیا ہے؟ فصیح ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، وہ نبی اکرام تمام کا فصیح و بلیغ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا ہے، اور آپ کی آل پر، اب آل میں نا، آپ کی آل میں تمام شامل ہے، ازواج بھی شامل ہے، صحابہ اکرام بھی شامل ہے، اور نور الانوار میں ہے کہ ہر متقی پرہیزگار آپ کی آل میں شامل ہے، ہر جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ آپ کی آل میں شامل ہے، اچھی آل میں تمام کے تمام شامل ہے۔
اما بعد بہر الحمد و صلات کے بعد فلما کان علم البلاغتی پس جب تھا بلاغت کا علم اور اس کے توابع کا، بلاغت سے مراد علم معانی اور بیان کا علم، اور توابع سے مراد علم بدیع کا علم، ٹھیک ہے، علوم میں سے مشکل ترین تھا، یعنی کہ بلند تھا، من اجل العلوم علوم میں سے بلند تھا، قدرن مرتبے کے اعتبار سے بلند تھا، وادقیہا سرن اور مشکل تھا، باریک تھا نقطے کے اعتبار سے، دقیق تھا، مشکل، باریک تھا نقطے کے اعتبار سے، از بھی کیونکہ اس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے عربی کی دقائقوں کو، یعنی کہ عربی لغت کی دقائق کو، باریکیوں کو، اس کے نکات اور لطائف کو پہچانا جاتا ہے، اور پہچانا جاتا ہے اس کے اسرار کو پہچانا جاتا ہے۔ وَتُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ اور کھولا جاتا ہے اعجاز کے چہروں سے قرآن کے چھپے ہوئے نظم میں، قرآن کی چھپی ہوئی نظموں میں پہچانا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا علم بلاغت، یہ ایسے فن کے بارے میں ہے جن سے ہم قرآن پاک کے جو چھپے ہوئے نکات ہیں، باریک چیزیں ہیں، ان کو پہچان سکے، تو وہ اس بلاغت کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں قرآن پاک کی باریکیوں کو، دقیق مقامات کو، حالات کو، یہ بیان کر رہے ہیں مقدمے میں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد ٹھیک ہے، آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ اور اسی پر ہم نے کہا، اور اسی پر نکلتا ہے حکم اس کے قول میں، ان عقلت یعنی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اگر میں نے کھایا تو تجھے طلاق ہے، میں نے کھایا تو تجھے، ان عقلت کہہ دے، ان عقلت کہہ دے، یا ان عقلت اگر میں نے کھایا تو میری بیوی کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے۔ اب لفظ عقلت بول کر کوئی خاص کھانا مراد نہیں لیا، آگے کوئی خاص کھانا مراد نہیں لے سکتا۔ عقلت جب بولا تو کوئی خاص کھانا مراد نہیں لے سکتا، یعنی کہ ذہن میں کوئی خاص کھانا مراد نہیں لے سکتا، بلکہ کچھ بھی کھا لے گا تو وہ حانث ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی بیوی کو یا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقلت یہ فعل متعدی ہے، کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، اور متعدی جو ہوتا ہے وہ مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لہٰذا عبارت میں زیادتی کرنا پڑے گی، تو مفعول تعامن ثابت ہوگا۔ کیا ثابت ہوگا؟ تعامن، لہٰذا تعامن کو مقدر ماننا ضرورتاً ہے، اور جو جز ضرورتاً ثابت ہو، آپ کو پتہ ہے جو جز ضرورتاً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت مطلق فرد سے پوری ہوتی ہے، مطلقاً فرد سے پوری ہوتی ہے کہ مطلق کوئی بھی ہو اس سے، اور مطلق فرد میں کچھ بھی کھا لے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جب مطلق فرد سے ضرورت پوری ہوئی تو اس میں تخصیص ہم کر نہیں سکتے، ضرورت مطلق فرد سے پوری ہوتی ہے تو مطلق فرد میں ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ تخصیص کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں عموم ہو، تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں کیا؟ عموم ہو، اور عام اور خاص یہ لفظ کی صفت ہے، عام اور خاص کس کی لفظ ہے؟ لفظ کی صفت ہے، اور مقتدا یہ معنی کی صفت ہے، مقتدا یہ کیا ہے؟ معنی کی صفت ہے، لہٰذا اگر ہم ادھر تخصیص کر لیں تو لفظ اور معنی کو جمع کرنا لازم آئے گا، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کہا کہ تخصیص نہیں ہو سکتی، بلکہ کیا لے گا؟ مطلق فرد مراد لیا جائے گا، جو بھی کھا لے وہ حانث ہو جائے گا۔
ان عقل تو اگر میں کھاؤں اور نیت اس کے ساتھ کھانے کی ہو، طعام کی ہو، نہ کہ طعامن معین کھانے کی، نہیں ہے صحیح، کیونکہ کھانا تقاضا کرتا ہے طعام کا، پس گویا کہ یہ ثابت ہوگا اقتدا کے طریقے کے ساتھ، اور وہ ثابت ہوتی ہے بقدر ضرورت، ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت مطلق فرد کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے مطلق فرد کے ساتھ، اور نہیں تخصیص ہوتی مطلق فرد میں، تخصیص نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ تخصیص شامل ہے عموم کو، تخصیص عموم کو شامل ہے، ٹھیک ہے، عموم کو شامل ہے، اور وہ لفظ کی جہت سے ہے، یہ معنی کی جہت سے، اس وجہ سے۔ ولو قال بعد الدخول، اور اگر کوئی مرد کے دخول کے بعد تدی تو آزاد ہے، اور نیت اس کے ساتھ طلاق کی کرے، تو طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی۔ کیوں طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ معنی کے لیے ہم نے معنی نکالا، اور معنی وہ نکالیں گے جہاں سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لہذا طلاق رجی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، طلاق بائنہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ضرورت مانیں گے نا، ضرورت ایک طلاق رجی سے ایتدی کا معنی صحیح ہو رہا ہے، ایتدی کا معنی ہم نے صحیح کرنا، اور ایتدی کا معنی ایک طلاق رجی سے صحیح ہو رہا ہے، بائنہ مراد نہیں لے سکتے، تو یہ ضرورت اگر بائنہ مراد لے لیں تو ضرورت پر زیادتی لازم آئے گی، اور یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے دخول کے بعد ایتدی اور نیت اس کے ساتھ طلاق کی ہو، تو واقع ہوگی طلاق اقتدا یعنی کہ مقتدا، کیونکہ آتاد تقاضا کرتی ہے طلاق کے وجود کا، پس وہ ثابت ہوتی ہے طلاق ضرورت کے پائے جانے کے ساتھ، محض ضرورت سے، اور اسی وجہ سے ہوگی طلاق اس کے ساتھ رجی، کیونکہ نیت کی صفت زائد ہے قدر ضرورت پر، جو نیت کر رہا ہے بائنہ کی وہ زیادہ ہے، بس نہیں ثابت ہوگی اقتدا کے طریقے کے ساتھ، بائنہ ثابت نہیں ہوگی، اور نہیں واقع ہوگی یہ مگر ایک ہی، جس کو ہم نے ذکر کر دیا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، زیادہ واقع نہیں ہوگی۔ آگے نکالو کنز الدقائق کا، وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ حُكِّمَ مَهْرُ الْمِثْلِ، اور اگر مختلف ہوں مہر کی مقدار میں تو حکم لگایا جائے گا مہر مثلی میں، یعنی کہ مرد کے کہ مہر اتنا تھا، مرد کے کہ 1000 روپیہ تھا، عورت کے نہیں 2000 تھا، تو پھر مہر مثلی ہی دینا پڑے گا، اور متا دینا پڑے گا، اور متا دینا پڑے گا اگر اس نے طلاق دی وتی سے پہلے، اگر وتی کے بعد دی تو مہر مثلی نصف دینا پڑے گا، ورنہ متا دینا پڑے گا اگر اس نے طلاق دی وتی سے پہلے۔ اور اگر معین کی اصل میں ہو تو واجب ہوگا مہر مثلی، یعنی کہ معین کرنے کی اصل میں ہو تو تب بھی مہر مثلی واجب ہوگا، یعنی کہ معین کر دیا تھا اصل، پھر رولا پڑ گیا تو پھر بھی مہر مثلی ہی واجب ہوگا، اور اگر دونوں مر گئے تو بھی مہر مثلی ہوگا، اور اگر ہو مقدار میں، اگرچہ مقدار میں مختلف ہو تو پس قول ان کے وراثت کی وجہ سے ہوگا، ان کے وراثت کے لیے ہوگا، یعنی کہ اگر دونوں مر جائیں تو ان کی وراثت سے، مرد کی وراثت سے عورت کے وارثوں کو دیا جائے گا، اور جس نے بھیجا اپنی عورت کی طرف کچھ بھیجا، پس کہا عورت نے وہ ہدیہ تھا، اور کہا مرد نے وہ مہر تھا، پس قول اس کے لیے مرد کا قول معتبر ہوگا، یعنی کہ اب عورت اور مرد باہر رہتا ہے، مرد نے باہر سے کوئی چیز بھیجی، بعد میں طلاق ہو گئی، طلاق میں مرد کہتا ہے کہ وہ میں نے مہر بھیجا تھا، عورت نے کہا کہ وہ تو نے مہر نہیں بھیجا تھا، وہ تو نے مجھے تحفہ دیا تھا، اب مرد کا قول معتبر ہوگا، ہاں کوئی کھانے والی چیز نہیں ہو، جس طرح کہ گندم، جو کوئی کھانے والی چیز نہ ہو تو پھر کیا معتبر ہوگا؟ مہر معتبر ہوگا، پیسے بھیجے تو مہر معتبر ہوگا، یا اسی طرح اور کوئی چیز بھیجے تو مہر معتبر ہوگا، سونا بھیج دے، چاندی بھیج دے تو مہر معتبر ہوگا، کھانے والی چیز گندم وغیرہ کوئی بھی کھانے والی چیز بھیجتے تو پھر وہ ہدیہ معتبر ہوگا، ٹھیک ہے، بغیر کھانے والی چیز کے علاوہ۔ ولو نکاح ذمیۃً، اور اگر نکاح کرے ذمیہ سے مردار کے ساتھ،
کسی مردار کے بدلے، یعنی کہ ذمی ذمیہ کو کہ میں تجھے مردار دوں گا مہر میں، یا مہر کے بغیر، یا مہر کے بغیر کرے کہ مہر کے بغیر کرے، مہر کے بغیر کرے، اور جائز ہو ان کے لیے یہاں، اور ان کے ہاں جائز ہو، فوتیعت پس وطی کر لے، پھر اس سے وطی کر لے یا طلاق دے لے اس سے پہلے، یا طلاق دے گئی، یا شوہر مر گیا، یا مر گیا شوہر، بس نہیں ہوگا مہر اس کے لیے، نہیں ہوگا اس کے لیے مہر، نہیں ہوگا، یعنی کہ ذمیہ نے ذمیہ سے کی اور اس سے پہلے ہی وہ مر گیا تو پھر وہ مہر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آزاد سمن کے بیان میں، اور اسی طرح آزاد سمن کے بیان میں دار حرم میں بھی اسی طرح، یعنی کہ اگر سودا کیا مردار کے بدلے یا بغیر کسی چیز کے، جب کہ وہ ان کے ہاں ہو تو پھر اس پر بھی نہیں ہوگا۔ ولو تزوج، اور اگر شادی کی ذمی ذمیہ سے شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے، پس مسلمان ہو گئے کوئی ایک، یا دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا، تو ان کے لیے خمر اور خنزیر ہوگی، خمر اور خنزیر ہوگی، اور نامعین کرنے میں اس کے لیے شراب کی قیمت اور مہر مثلی ہوگا خنزیر میں، یعنی کہ اگر مسلمان ہو گئے تو اگر تو انہوں نے معین کر دیا کہ فلانی شراب دینی ہے یا اتنی شراب یا یہ خنزیر دینا ہے، تو پھر تو ان کے لیے شراب یا خنزیر ملی، اور معین نہ کیا تو پھر وہ کیا کرے گا، شراب کی قیمت یا مہر، شراب ہو گیا تو شراب کی قیمت دے گا، اگر خنزیر ہوگا تو مہر مثلی ہوگا، یعنی کہ جتنا مہر ہوگا اتنا ہی اس کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔